تھوڑی دیر میں نعیم ایک نئی زرہ پہنے اور ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار لیے تماشائیوں کی صف میں کھڑا ابن عامر کے شاگردوں کو تیغ زنی کی مشق کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر یونانی وضع کے خود نے اس کا چہرہ ٹھوڑی تک چھپا رکھا تھا، اس لیے ان لوگوں کے سوا جو اس کی تیر اندازی سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ چلے آئے تھے، کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کوئی اجنبی ہے۔ ابن عامر تماشائیوں کے گروہ سے الگ میدان میں کھڑا اپنے شاگردوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ ایک لڑکے کے مقابلے کے لیے یکے بعد دیگرے چند لڑکے میدان میں نکلے، لیکن اس کے سامنے کسی کی پیش نہ چلی۔ وہ اپنے ہر نئے مقابل کو کسی نہ کسی داؤ میں لا کر ہار منوا لیتا۔ بالآخر ابن عامر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا، محمد تم تیار نہیں ہوئے؟ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر دبی زبان میں ابن عامر سے کچھ کہا۔ ابن عامر مسکراتا ہوا نعیم کی طرف آیا اور اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم عبداللہ کے بھائی ہو؟ جی ہاں۔ اس لڑکے سے مقابلہ کرو گے؟ جی مجھے اتنی زیادہ مشق نہیں، اور پھر وہ مجھ سے بھی بڑا ہے۔ کوئی حرج نہیں، لیکن میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بھی یہی ہے، تمہیں اس سے ملائیں گے، پہلے اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ نعیم جھجکتا ہوا میدان میں آیا۔ تماشائی جو پہلے خاموش کھڑے تھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تو تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور ان کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی۔ کچھ دیر نعیم کا مد مقابل اسے کمسن سمجھ کر فقط اس کے وار روکتا رہا، لیکن نعیم نے اچانک پیترا بدلا اور اس قدر تیزی کے ساتھ وار کیا کہ وہ اس غیر متوقع وار کو بر وقت نہ روک سکا، اور نعیم کی تلوار اس کی تلوار پر سے پھسلتی ہوئی اس کے خود سے ٹکرا گئی۔ تماشائیوں نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے۔ نعیم کے مد مقابل کے لیے یہ بالکل نئی بات تھی۔ اس نے غصے کی حالت میں چند وار شدت کے ساتھ کیے اور نعیم کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ چند قدم پیچھے ہٹنے کے بعد نعیم کا پاؤں ڈگمگایا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ نعیم کا مقابل فاتحانہ انداز میں تلوار نیچے کر کے اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ نعیم غصے کی حالت میں اٹھا اور تیغ زنی کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی تندی اور تیزی سے اس پر وار کرنے لگا۔ نعیم کو سپاہیانہ رسوم سے باہر جاتا دیکھ کر اس نے پوری طاقت کے ساتھ تلوار گھما کر وار کیا۔ نعیم نے یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کی، لیکن تلوار اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکل کر چند قدم دور جا گری۔ نعیم پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم اور ابن عامر مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابن عامر نے ایک ہاتھ اپنے شاگرد اور دوسرا ہاتھ نعیم کے کندھے پر رکھتے ہوئے نعیم سے کہا، آؤ اب تمہیں تمہارے بھائی سے ملائیں۔ جی ہاں، کہاں ہے وہ؟ ابن عامر نے دوسرے لڑکے کا خود اتارتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ نعیم بھائی بھائی کہتا ہوا عبداللہ سے لپٹ گیا۔ عبداللہ کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھ کر محمد بن قاسم نے نعیم کا خود اتار دیا اور کہا، عبداللہ یہ نعیم ہے، کاش یہ میرا بھائی ہوتا۔ صابرہ کے لال ابن عامر جیسے مشفق استاذ کے سایہ میں ایک غیر معمولی رفتار سے روحانی، جسمانی اور ذہنی ترقی کر رہے تھے۔ مکتب میں عبداللہ کا نام سب سے پہلے آتا، لیکن اکھاڑے میں نعیم سب سے اول رہتا۔ محمد بن قاسم کبھی کبھی اکھاڑے میں آتا اور نعیم کو بعض باتوں میں اس کی برتری کا اعتراف کرنا پڑتا۔ محمد بن قاسم کو تیغ زنی میں زیادہ مہارت تھی۔ نیزہ بازی میں دونوں ایک جیسے تھے۔ تیر اندازی میں نعیم سبقت لے جاتا۔ محمد بن قاسم بچپن ہی میں اپنے آپ کو ان خصائل کا مالک ثابت کر چکا تھا جو بعض لوگوں کو ہر ماحول میں ممتاز رکھتے ہیں۔ ابن عامر کہا کرتا تھا کہ وہ کسی بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عبداللہ اور نعیم کے ساتھ محمد بن قاسم کی دوستی کا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ بظاہر محمد بن قاسم کی نظروں میں وہ دونوں ایک جیسے تھے، لیکن عبداللہ خود اس بات کو محسوس کرتا تھا
کہ نعیم اس سے زیادہ قریب ہے۔ نعیم کو مکتب میں داخل ہوئے ابھی 8 مہینے گزرے تھے کہ محمد بن قاسم فارغ التحصیل ہو کر فوج میں شامل ہو گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد مکتب میں نعیم کا ایک اور جوہر نمایاں ہونے لگا۔ اس مدرسے کے طلباء ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی موضوع پر مناظرہ کیا کرتے تھے۔ موضوع ابن عامر خود تجویز کرتے۔ نعیم نے بھی اپنے بھائی کی دیکھا دیکھی ایک مناظرے میں حصہ لیا، لیکن وہ پہلے مناظرے میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے کہہ کر گھبرا گیا اور کھسیانہ سا ہو کر ممبر سے اتر آیا۔ لڑکوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابن عامر نے اسے تسلی دی، لیکن وہ سارا دن مغموم رہا اور رات بھر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ الصباح وہ بستر سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ دوپہر تک ایک کھجور کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی تقریر رٹتا رہا۔ اگلے ہفتے اس نے پھر مناظرے میں حصہ لیا اور ایک پرجوش تقریر سے سامعین کو محو حیرت کر دیا۔ اس کے بعد اس کی جھجک جاتی رہی اور اب بے تکلفی سے ہر مناظرے میں حصہ لینے لگا۔ اکثر مناظروں میں عبداللہ اور نعیم دونوں شامل ہوتے۔ ایک بھائی ایک موضوع کے حق میں تقریر کرتا تو دوسرا بھائی اس کی مخالفت میں۔ شہر کے وہ لوگ جو اس کے جوہر دیکھ کر گرویدہ ہو چکے تھے اس کی تقریروں میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ ابن عامر نعیم کی رگوں میں سپاہیانہ خون کی حرارت کے علاوہ اس کے دل و دماغ میں ایک غیر معمولی مقرر کی صلاحیت بھی دیکھ چکا تھا۔ اس نے ہونہار شاگرد کے اس جوہر کی تربیت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ چند تقریروں سے نہ صرف اپنے مدرسے کا بہترین مقرر سمجھا جانے لگا، بلکہ بصرہ کی گلیوں میں بھی اس کی جادو بیانی کے چرچے ہونے لگے۔ ابن عامر کے شاگردوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا رہا، لیکن اس کے بلند ارادوں کی تکمیل کے راستے میں بڑھاپا اور خرابی سے حد بری طرح حائل ہو رہے تھے۔ اس نے والی بصرہ سے درخواست کی کہ مدرسہ میں ایک تجربہ کار استاذ کی ضرورت ہے۔ والی مدرسہ کو اس کام کے لیے سعید سے زیادہ جوان، دنوں والی قبرص تھا اور کوئی آدمی موزوں نظر نہ آیا۔ حجاج نے دربار خلافت میں درخواست کی اور وہاں سے سعید کو فوراً بصرہ پہنچ جانے کا حکم صادر ہوا۔ نعیم اور عبداللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک نیا استاد آ رہا ہے، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کاموں کا ہے۔ سعید قبرص کے ایک نو مسلم گھرانے کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی سمیت پہلے صابرہ کے پاس پہنچا اور چند دن وہاں رہ کر بصرہ چلا آیا۔ مکتب میں آتے ہی اس نے پوری تندہی سے کام شروع کر دیا۔ اسے یہ معلوم کر کے بے حد مسرت ہوئی کہ اس کے بہترین شاگرد اس کے اپنے بھتیجے ہیں۔ بعد ازاں عبداللہ اپنی جماعت کے چند اور نوجوان طلباء کے ساتھ فارغ التحصیل ہو گیا۔ جب ان طلباء کو رخصت کرنے کا دن آیا تو ابن عامر نے حسب معمول الوداعی جلسہ منعقد کیا۔ والی بصرہ نے بھی اس جلسے میں شرکت کی۔ طلباء کو دربار خلافت کی طرف سے گھوڑے اور اسلحہ جات تقسیم کیے گئے۔ ابن عامر نے الوداعی خطبہ دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں، اب تمہارا حوادث کی دنیا میں قدم رکھنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم میں سے ہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ مجھے اس وقت ان تمام باتوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں جو تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، فقط اپنے چند الفاظ ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ زندگی ایک مسلسل جہاد ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین فعل یہ ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کی محبت میں اپنی جان تک پیش کر دے۔ جب تک تمہارے دل اس مقدس جذبے سے سرشار رہیں گے، تمہیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں روشن نظر آئیں گی۔ تم دنیا میں سربلند و ممتاز رہو گے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ یاد رکھو، جب اس جذبے سے تم محروم ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی تمہارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور آخرت بھی تمہیں تاریک نظر آئے گی۔ کمزوری تمہارا دامن اس طرح پکڑ لے گی کہ تم ہاتھ پاؤں تک نہ ہلا سکو گے۔ کفر کی وہ طاقتیں جو مجاہدوں کے راستے میں ذروں سے بھی زیادہ ناپائیدار ہیں، تمہیں پتھر کی مضبوط چٹانیں دکھائی دیں گی۔ دنیا کی عیار قومیں تمہیں مغلوب کر لیں گی
اور تم غلام بنا دیے جاؤ گے اور استبدادی نظام کے ایک ایسے تلسم میں جکڑ دیے جاؤ گے کہ تمہارے لیے اس سے نجات پانا ناممکن ہو جائے گا۔ تم اس وقت بھی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرو گے، لیکن تم اسلام سے کوسوں دور ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، صداقت پر ایمان لانے کے باوجود اگر تم میں صداقت کے لیے قربانی کی طلب پیدا نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان کمزور ہے۔ ایمان کی پختگی کے لیے آگ اور خون کے دریا کو عبور کرنا ضروری ہے۔ جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے کی سی ہوگی جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ابن عامر نے تقریر کے دوران میں ایک ہاتھ سے قرآن اٹھا کر بلند کیا اور کہا، یہ امانت آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے قدوس کی جانب سے عطا ہوئی، اور وہ دنیا میں اپنا فرض پورا کرنے کے بعد یہ امانت ہمارے سپرد کر گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ ہم اس امانت کی حفاظت تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ جو پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارا فرض ہے کہ اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ ابن عامر اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھ گئے، اور حجاج بن یوسف نے مسئلہ جہاد کو ایک فصیح و بلیغ انداز میں بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، یہ خط مرو کے گورنر کی طرف سے آیا ہے۔ وہ دریائے جیحوں کو عبور کر کے ترکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اس خط میں مزید فوج کا مطالبہ کیا ہے۔ میں فی الحال بصرے سے چند دنوں تک 2000 سپاہی روانہ کر رہا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو اس فوج میں شریک کرنے کے لیے پیش کرتا ہے؟ اس پر تمام طلبہ نے ہاتھ بلند کر دیے۔ حجاج نے کہا، میں تمہارے جذبہ جہاد کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس وقت میں صرف فارغ التحصیل طلبہ کو دعوت دوں گا۔ میں اس فوج کی قیادت اسی مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں، اس لیے میں یہ خدمت اس کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ سے جو نوجوان اس کا ساتھ دینا چاہیں 20 دنوں میں اپنے گھروں سے ہو کر بصرہ پہنچ جائیں۔ صابرہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر عذرا کو اپنے ساتھ بٹھا لیتی اور اس سے قرآن سنتی۔ عذرا کی آواز کی مٹھاس کبھی کبھی پڑوس کی عورتوں کو بھی صابرہ کے گھر کھینچ لاتی۔ اس کے بعد صابرہ گاؤں کی چند لڑکیوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہو جاتی اور عذرا کے گھر کے کام کاج سے فرصت حاصل کر کے تیر انداز کی مشق کیا کرتی۔ ایک روز طلوع آفتاب سے پہلے عذرا حسب معمول قرآن سنا کر اٹھنے کو تھی کہ صابرہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بیٹھا لیا اور کچھ دیر محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، عذرا، میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ اگر تم نہ ہوتی تو میرے دن بڑی مشکل سے کٹتے۔ اگر تم میری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں تمہارے ساتھ شاید اس سے زیادہ محبت نہ کر سکتی۔ عذرا نے جواب دیا، اگر آپ نہ ہوتی تو میں۔ عذرا سے اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عذرا، صابرہ نے کہا، ہاں امی۔ صابرہ آگے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلا اور عبداللہ گھوڑے کی بک تھامے اندر داخل ہوا۔ صابرہ اٹھی اور چند قدم آگے بڑھی۔ عبداللہ نے سلام کیا۔ ماں اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے سے ہٹ کر ماں کی نظر کہیں دور جا پہنچی۔ اس دن سے 20 سال پہلے عبداللہ کا باپ ایسے ہی لباس میں اور ایسے ہی شکل و صورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا کرتا تھا۔ امی، ہاں بیٹا، آپ پہلے سے بہت کمزور نظر آ رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، آج تو مجھے کمزور نظر نہیں آنا چاہیے۔ لاؤ میں تمہارا گھوڑا باندھ آؤں۔ صابرہ نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی چھوڑیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ نے ماں کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے کہا، بیٹا تمہارے باپ کا گھوڑا میں ہی باندھا کرتی تھی، لیکن میں آپ کو تکلیف دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ بیٹا ضد نہ کر، چھوڑو۔ عبداللہ نے ماں کے لہجے سے متاثر ہو کر
گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ صابرہ گھوڑا لے کر استبل کی طرف ابھی چند ہی قدم بڑھی تھی کہ عذرا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، امی چھوڑیں، میں باندھ آؤں۔ صابرہ نے عذرا کی طرف محبت آمیز مسکراہٹ سے دیکھا اور کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی۔ عبداللہ نے رخصت کے 20 دن گھر پر گزارے۔ گھر کے حالات میں اس نے ایک زبردست تغیر محسوس کیا۔ عذرا جو پہلے بھی اس کے ساتھ کسی حد تک تکلف سے پیش آتی تھی، اب بہت زیادہ شرمانے لگی تھی۔ عبداللہ کی رخصت کا آخری دن بھی آ پہنچا۔ لاڈلے بیٹے کے لیے ماں کا بہترین تحفہ اس کے دادا کے زمانے کی خوبصورت تلوار تھی۔ جب عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوا تو عذرا نے اپنے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ایک رومال صابرہ کو لا کر دیا اور شرماتے ہوئے عبداللہ کی طرف اشارہ کیا۔ صابرہ نے عذرا کا مطلب سمجھ کر رومال عبداللہ کو دے دیا۔ عبداللہ نے رومال کھول کر دیکھا۔ درمیان میں سرخ رنگ کے ریشمی دھاگے کے ساتھ کلام الہی کے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ عبداللہ نے رومال جیب میں ڈال کر عذرا کی طرف دیکھا اور عذرا سے نظر ہٹا کر ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اجازت چاہی۔ صابرہ نے ماں کے نرم و نازک جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا، بیٹا اب تمہیں میری نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ تم کس کی اولاد ہو۔ تمہارے آباء و اجداد کا خون کبھی ایڑیوں پر نہیں گرا۔ میرے دودھ اور ان کے نام کی لاج رکھنا۔ عبداللہ کو جہاد پر گئے 1 سال گزر چکا تھا۔ صابرہ پر وہ اپنے چند خطوط سے ظاہر کر چکا تھا کہ وہ غیور ماں کی توقع سے زیادہ ناموری حاصل کر رہا ہے۔ سعید کے خطوط اور بصرہ سے بستی میں آنے جانے والے لوگوں کی زبانی اسے مکتب میں نعیم کے نام کی عزت اور شہرت کی اطلاع بھی ملتی رہتی تھی۔ نعیم کے ایک خط سے صابرہ کو معلوم ہوا کہ وہ عنقریب فارغ التحصیل ہو کر آنے والا ہے۔ ایک دن صابرہ کسی پڑوسن کی یہاں گئی ہوئی تھی۔ عذرا تیر اور کمان ہاتھ میں لیے صحن میں بیٹھی مختلف اشیاء پر نشانے کی مشق کر رہی تھی۔ ایک کوا اڑتا ہوا عذرا کے سامنے کھجور کے درخت پر بیٹھ گیا۔ عذرا نے تاک کر تیر چلایا لیکن کوا بچ کر اڑ گیا۔ ابھی کوا اڑا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور تیر آیا اور وہ زخمی ہو کر نیچے گر پڑا۔ عذرا حیران تھی ہو کر اٹھی اور کوے کے جسم سے تیر نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک خیال کے آتے ہی اس دل مسرت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر پھاٹک کی طرف دیکھا۔ نعیم گھوڑے پر سوار پھاٹک سے باہر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ عذرا کے چہرے پر حیا اور مسرت کی سرخی دوڑنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور پھاٹک کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ نعیم گھوڑے سے اتر کر اندر داخل ہوا۔ نعیم بصرہ سے لے کر گھر تک بہت کچھ کہنے اور بہت کچھ سننے کی تمنائیں بیدار کرتا ہوا آیا تھا، لیکن انتہائی کوشش کے باوجود اچھی ہو عذرا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ عذرا نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک ثانیہ کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لی۔ نعیم نے پھر جرأت کی، عذرا کیسی ہو؟ اچھی ہوں۔ امی جان کہاں ہے؟ وہ کسی عورت کی تیمارداری کے لیے گئی ہیں۔ پھر دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ عذرا میں تمہیں ہر روز یاد کیا کرتا تھا۔ عذرا نے آنکھیں اوپر اٹھائیں لیکن سپاہیانہ شان میں حسن و جبروت کے مجسمے کو جی بھر کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ عذرا تم مجھ سے ناراض ہو؟ عذرا جواب میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن نعیم کی شاہانہ تمکنت نے اس کی زبان بند کر دی۔ لائیے میں آپ کا گھوڑا باندھ آؤں۔ اس نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں عذرا، تمہارے ہاتھ ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ نعیم یہ کہہ کر گھوڑے کو استبل کی طرف لے گیا۔ نعیم 3 ماہ گھر رہا اور جہاد پر جانے کے لیے بصرہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا۔ گھر پر خلاف توقع اس نے زیادہ خوشی کے دن نہ گزارے۔ شباب کے آغاز نے عذرا اور اس کے درمیان حیا کی ایک ناقابل عبور دیوار حائل کر دی تھی۔ بچپن کے گزرے ہوئے وہ دن جب وہ عذرا کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بستی کے نخلستانوں میں چکر لگایا کرتا تھا، اسے ایک خواب معلوم ہوتے تھے۔
کم و بیش یہی حالت عذرا کی تھی۔ نعیم اس کے بچپن کا رفیق اسے پہلے سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ ان کے طرز عمل میں تکلف کی کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ نعیم اپنے جسم و روح پر ایک قید اور دل پر ایک بوجھ محسوس کرنے لگا۔ عذرا اس کے ساز دل پر بچپن ہی سے محبت کا پرسور نغمہ بیدار کر چکی تھی۔ نعیم چاہتا تھا کہ اس سے حرائی حور کے سامنے اپنا دل رکھ دے، لیکن حیا نے اسے منہ کھولنے کی اجازت ہی نہ دی۔ تاہم دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کر رہے تھے۔ نعیم کے گھر آنے کے 4 ماہ بعد عبداللہ رخصت پر آیا اور صابرہ کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نعیم اور عبداللہ ماں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اپنے فوجی کارنامے اور ترکستان کے حالات سنا رہا تھا۔ عذرا کچھ دور دیوار کا سہارا لیے کھڑی عبداللہ کی باتیں سن رہی تھیں۔ گفتگو کے اختتام پر عبداللہ نے بتایا کہ میں بصرہ سے ہو کر آیا ہوں، ماموں سے ملے تھے۔ صابرہ نے پوچھا، ملا تھا؟ وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور مجھے ایک خط بھی دیا ہے۔ کیسا خط؟ عبداللہ نے جیب سے ایک خط نکالتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیں، تم ہی پڑھ کر سنا دو بیٹا۔ امی جان، یہ آپ کے نام ہے، عبداللہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ صابرہ نے خط لے کر نعیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا تم پڑھو۔ نعیم نے خط لے کر عذرا کی طرف دیکھا۔ وہ شمع اٹھا لائی اور نعیم کے قریب کھڑی ہو گئی۔ خط کی تحریر پر ایک نظر ڈالتے ہی نعیم کے دل پر ایک چرکا سا لگا۔ اس نے ماں کو سنانا چاہا، لیکن خط کی عبارت نے اس کی زبان پر مہر ثابت کر دی۔ اس نے سارے خط پر جلدی جلدی نظر دوڑائی۔ خط کا مضمون نعیم کے لیے ناکردہ گناہ کی سزا کے حکم نامے سے زیادہ بھیانک تھا۔ اپنے مستقبل کے متعلق تقدیر کا ناقابل تردید فیصلہ پڑھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ ایک ناقابل برداشت بوجھ اسے زمین کے ساتھ پیوست کر رہا تھا، لیکن مجاہد کی فطری ہمت بروئے کار آئی اور اس نے انتہائی کوشش کے ساتھ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ماموں جان نے بھائی جان کی شادی کے متعلق لکھا ہے، آپ پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے خط والدہ کو دے دیا۔ صابرہ نے شمع کی روشنی کی طرف سرک کر پڑھنا شروع کر دیا، اچھی بہن، عذرا کے مستقبل کے متعلق میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ میرے لیے عبداللہ اور نعیم ایک جیسے ہیں۔ ان دونوں میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو عذرا جیسی عالی نسب لڑکی کے مستقبل کی ضامن ہو سکتی ہیں۔ عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے عبداللہ اس امانت کا زیادہ حقدار معلوم ہوتا ہے۔ اسے 2 ماہ کی رخصت ملی ہے۔ آپ کوئی مناسب دن مقرر کر کے مجھے اطلاع دیں، میں 2 دن کے لیے آ جاؤں گا۔ آپ مجھ سے زیادہ ان بچوں کی طبیعت سے واقف ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ عذرا کے مستقبل کا سوال ہے سعید۔